مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقيل هي اسم من أسماء الله تعالى. فقال: فواتح الصور من أسماء الله تعالى. وقذا قال سالم بن عبد الله واسماعیل بن عبد الرحمن الصدی الکبیر. بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ الف لام میم یا سورتوں کے اول میں جو حروف مقطعات ہیں یہ اللہ کے ناموں میں سے نام ہیں، یعنی الف سے اللہ ہو گیا، اسی طریقے سے ہا سے حنان ہو گیا، میم سے مجید ہو گیا، یا ہا سے الحمید ہو گیا. تو بعض علماء نے یہ بھی فرمایا، اور بعض نے فرمایا یہ فواتح الصور ہیں، یعنی صورتوں کی ابتدا ہے لیکن اللہ کے اسماء کے ساتھ ہے. وَكَذَلِكَ قَالَ سَالِمُ بْنُ وَقَالَ شُعْبَةُ بْنُ الصُّدَيْ وَالْغَنِيُّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنه قال: الف لام میم اسم من اسماء اللہ العظم. انہوں نے فرمایا کہ الف لام میم جو ہے یہ اللہ کے اسم اعظم ہے. هكذا رواه ابن بيات من حديث شعبة ورواه ابن جرير من دار المهدي شعبة قال: سألت صديا حاميم وطاسين والف لام میم. وقال ابن عباس نے ہی اسم اللہ العظم. انہوں نے فرمایا کہ الف لام میم جو ہے یہ اللہ کا اسم اعظم ہے. وقال ابن جرير وحدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا شعبان اسماعيل صديا مرة الهمداني قال عبد الله وذكر نحوه وحكى مسعود علي بن عباس وقال علي بن ابي طلحه بن عباس هو قسم نكسب الله به وهو من اسماء الله تعالى. ایک قول مبارک یہ ہے کہ یہ قسم ہے جس سے اللہ نے قسم کھائی ہے اور یہ اللہ کے اسماء میں سے ہے. وروى ابن بيات من حديث ابن رية الخضر حدان اكرمة انه قال الف لام ميم قسم. انہوں نے فرمایا قسم. وروينا ابن ذي شريك بن عبد الله تعالى صاحب النبي زهير بن باز الف لام ميم قال انا الله اعلم، یعنی انہوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے، یعنی یہ مخفف ہے انا. وقذا قال صحيح الجبير وقال سدي نبي مالك والنبي صلى الله عليه وسلم باز من رمضان ابن مسعود والناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم الف لام میم. قال اما الف لام فهي حروف استفتر حروف ہجاء اسماء اللہ تعالی. انہوں نے فرمایا کہ یہ حروف ہجاء ہیں جیسے الف با تا ثا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے اسماء میں سے یہ حروف مبارک لیے گئے ہیں. وقال ابو جعفر الرازي الربيع بن انس بالعاليه في قوله تعالى الف لام ميم قال هذه الاحرف الثلاثه من 29 حرفا. انہوں نے فرمایا کہ جو 29 حرف ہیں یعنی الف با تا سا جیم ہا سا، ان میں سے یہ 3 حروف ہیں. دارت فی الالسن کلها ليس من حرف الا وهو مفتاح اسم من اسمائه. انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ دیکھا جائے تو 29 حرف جو ہے نا قاعدے کے جو الف با سے شروع ہوتے ہیں یہاں تک، انہوں نے کہا ہر حرف جو ہے اگر اس میں آپ غور کریں گے تو اللہ کے اسماء میں سے کسی نہ کسی اسم کی ابتدا ہے وہ. وَلَيْسَ مِنْ حَرْفٍ إِلَّا وَهُوَ مِنْ آلَائِهِ. یا تو حروف کی ابتدا جو ہے اللہ کے اسماء سے یا اللہ کی نعمتوں سے، یعنی اللہ نے جتنی نعمتیں ہم پر فرمائی ہیں اسی طرح ان کا ذکر بھی اسی میں آ جاتا ہے. وَآلَائِهِ وَبِالْآلَائِهِ، اور اس کی وہ نعمتیں اور وہ روشن چیزیں جو اللہ پاک نے اتاری ہیں. وَلَيْسَ مِنْ حَرْفٍ إِلَّا وَهُوَ فِي مُدَّةِ أَقْوَامٍ وَآجَالِهِمْ. انہوں نے فرمایا کہ کوئی ایسا حرف نہیں ہے بلکہ اس کا یعنی ایک اللہ پاک نے مدت بیان کی ہے بعض قوموں کی اللہ نے اسی میں اشارہ کیا ہے کہ ان کا فلاں قوم اتنا مدت ہوگی، فلاں قوم اتنا مدت ہوگی، ان کے آجال یہ ہوں گے. تو یہ حروف کنایات ہیں، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قوموں کی مدتیں اور راز جو ہیں وہ چھپا دیے کہ قوم عاد مثلا کتنا زندہ رہے گی، تو ان حروف میں سے ایک حرف لیں گے، اس کے عدد نکالیں گے تو اس کا سن نکل آئے گا. بعض علماء نے اس کو یوں بھی فرمایا. وقال عیسیٰ مریم علیہ السلام وعجب
فقال اعجب انهم يظنون باسمائه ويعيشون في رزقه فكيف يكفرون به. انہوں نے کہا تعجب کی بات ہے، جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں پر بھی آدمی یقین رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق اور نعمتوں میں آدمی زندہ ہو، لیکن کتنی تعجب کی بات ہے کہ پھر اللہ کے ساتھ کفر بھی کرے. فالالف مفتاح اللہ، انہوں نے فرمایا الف جو ہے یہ مفتاح ہے اللہ کا، واللام مفتاح اسمہ لطیف، اور آپ نے فرمایا لام جو ہے اللہ کا نام ہے لطیف، اس کا مفتاح پہلا حرف جو ہے وہ لام ہے. اور اسی طرح فرمایا والمیم مفتاح اسمہ مجید، اللہ کے اسماء میں سے چونکہ مجید اللہ کا نام ہے تو اس لیے میم اس کا پہلا فل الف اعلی لہ واللام لطف اللہ والمیم مجد اللہ. انہوں نے فرمایا الف سے اللہ کی اعلیٰ یعنی نعمتیں، اللام سے اللہ کا لطف، میم سے اللہ کا مجد. والالف سنہ واللام ثلاثون سنہ والمیم 40 سنۃ. انہوں نے فرمایا کہ جہاں صرف الف ہو مراد ہوتا ہے ایک یعنی 1 سال، لام ہو تو 30، میم ہو تو 40. تو انہوں نے فرمایا اس سے بھی یہ اشارہ ہے، اور الف سے اللہ کے اعلیٰ ہیں، لام سے اللہ کا لطف ہے، میم سے اللہ کا مجد ہے، یا الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد لطیف ہے، میم سے مراد مجید ہے. هذا لفظ ابنیات من اورواجی ثم شرع يوجه كل واحد من هذه الاقوال ويوفق بينها وانه لا منافاة بين كل واحد منها وبين الاخر. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ سب اقوال جمع کیے گئے اور پھر تمام علماء نے اپنے اپنے اقوال کو توفیق ملانے کے لیے کوشش کی. کہتے ہیں غور کریں تو کوئی ان کے اندر جھگڑا یا تعارض نہیں ہے. فإن الجمع ممکن، جمع کرنا جو ہے ممکن ہے. فہی اسماء للصور، یہ صورتوں کے بھی نام ہے. وہی من اسماء اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی نام ہے. یفتتح بها الصور، اس سے صورتوں کی افتتاح بھی کی جاتی ہے. وکل حرف منها دل على اسم من اسمائه وصفاته، ان میں سے ہر حرف جو ہے وہ اللہ کے نام اور اللہ کی صفات پہ دلالت کرتا ہے. کما افتتح صورا کثیرۃ بتحمیدہ وتسبیحہ وتعظیمہ، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض صورتوں کی ابتدا کی، فرمایا سبح للہ، فرمایا یسبح للہ، فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. تو مفسر نے فرمایا کہ سارے قول جمع ہیں. اللہ کے اسماء میں سے بھی پہلا حرف ہے، صورتوں کی افتتاح بھی اسی سے کی گئی ہے، اللہ کے اسماء و صفات کی طرف بھی اشارہ ہے. تو یہ جمعی اقوال اگر ہم اکٹھے کر لیں تو کوئی تعارض ان میں نہیں بنتا. قال ولا مانع من دلالة الحرف منها على اسم من اسماء الله وعلى صفة من صفاته وعلى مدة وغير ذلك. اب مفسر فرماتا ہے اگر پہلا حرف مثلا اللہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، یا کوئی ایسا حرف آ رہا ہے جیسے ہاں ہے حنان، اس کی صفات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور را جو ہے رحمان کی طرف اشارہ کر رہی ہے، ہاں جو ہے حنان کی طرف اشارہ کر رہی ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں یا ان حروف سے مراد مدتوں کہ الف سے 1، لام سے 30 اور میم سے 40، تو یہ 71 ہو گیا. تو اسی طرح اشارہ ہو جن جن صورتوں میں، اور ان صورتوں میں پھر جن جن قوموں کے احوال ہیں ان قوموں کی مدتوں کے فلاں قوم 100 سال رہی، فلاں قوم 200 سال رہی، فلاں قوم 400 سال رہی، فلاں قوم 1000 سال رہی. تو کہتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے. وَكَمَا ذَكَرَهُ الرَّبِيعُ بْنُ أَنَسٍ بِالْعَالِيَةِ لأن الكلمة الواحدة تطلق على معان كثيرة كلفظ الأمة وإنها تطلق ويراد بها الدين كقوله تعالى. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے کبھی ایک حرف ہوتا ہے لیکن اس کا اطلاق کئی معنوں پر ہوتا ہے. جیسے لفظ امہ ایک لفظ ہے لیکن قرآن میں آتا ہے انا وجدنا آباءنا علی امۃ، تو وہاں امت بمانے دین ہے، امت بمانے طریقہ ہے. وَتُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهَا الرَّجُلُ الْمُطِيعُ، اور کبھی لفظ امت بولا جاتا ہے اور مراد ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت گزار بندہ.
جیسے اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، تحقیق ابراہیم جو ہے امتن یعنی ایک ایسا اطاعت کرنے والا بندہ تھا، اللہ کا مطیع تھا، اور تمام غیروں سے رخ موڑ کے اللہ کی طرف جانے والا تھا، اور اللہ کے ساتھ جس نے کبھی شرک نہیں کی۔ تو اس لیے ایک لفظ کا اطلاق کئی معنوں پہ ہوتا ہے، جیسے لفظ عین ہے، عین عربی کا لفظ ہے تو اس سے معنی آنکھ بھی ہے، اور عین کا معنی وہ چشمہ بھی ہے جو نہر جاری ہوتی ہے، اس کو بھی عین کہتے ہیں۔ اسی طرح عین کا لفظ جو ہے جاسوس پر بھی اطلاق ہوتا ہے، جو جاسوسی کرتے ہیں کہتے ہیں عین ہے۔ اسی طرح عین جو ہے نمونے کو بھی کہتے ہیں، اسی طرح عین جو ہے اس گھٹنے کی ہڈی کو بھی عین کہتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ وہ استعمال میں، اچھا سورج کو بھی عین کہتے ہیں، تو اس لیے وہ استعمال میں ہم دیکھیں گے جہاں محاورہ آئے گا عین طلعت کہ عین نکل آیا، طلوع ہوا، ہم کہیں ہاں شمس طلعت سورج برات۔ اگر کہیں محاورے میں آئے گا عین انکسرت بھی عین ٹوٹ گئی تو کہیں ہاں بھی وہ گھٹنے کی ہڈی مراد ہے وہ ٹوٹ گئی۔ کہیں ہوگا عین جرت کہ بھی عین جو ہے چل پڑی، ہم کہاں وہ نہر مراد ہے بھی وہ چشمہ جو تھا وہ بہہ پڑا۔ کہیں گے عین ابصرت آنکھ نے دیکھا، ہم کہیں گے یہ آنکھ مراد ہے۔ اسی طرح کہیں گے عین طلعت، ہم کہیں گے ہاں جاسوس ہے اس کو پتہ چل گیا، اطلاع مل گئی۔ تو اس لیے ایک لفظ جو ہے کبھی اس کا اطلاق جو ہے کئی چیزوں پہ ہو سکتا۔ تو الف لام میم، اب حرف تو ایک ہے نا الف، اس سے مراد اللہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد ابتدائے صور بھی ہو سکتی ہے، اس سے مراد ایک سال بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد اللہ کی اعلیٰ یعنی اللہ کی نعمتوں کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے فرمایا ایک لفظ جو ہے کئی معنوں میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور یہ اقوال جمع کیے جا سکتے ہیں۔ وَتُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهَا الْجَمَاعَةُ، اچھا امت کا لفظ جو ہے اس سے مراد جماعت بھی ہے۔ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے کنویں پہ دیکھا کہ ایک بہت بڑی جماعت ہے بکریوں کو پانی پلا رہی ہے۔ وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اللہ نے فرمایا کہ تحقیق ہم نے بھیجا ہر امت میں ہر قوم میں ایک پیغمبر۔ وَتُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهَا الْحِينُ مِنَ الدَّهْرِ، اچھا کبھی امت کا لفظ بولا جاتا ہے مراد ہوتا ہے وقت، زمانہ، ایک مدت۔ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، اور وہ جس کو نجات مل گئی تھی پھانسی سے اور سزا سے، تو وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، بڑی مدت کے بعد اس کو یاد آیا کہ مجھے یوسف علیہ السلام نے پیغام دیا تھا، تو وہاں لفظ امت ہے اور مراد ہے بڑی مدت کے بعد۔ تو ایک لفظ کئی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے قرآن پاک کے اندر بھی۔ ای بعد حین علی اصح القولین، یعنی بڑی مدت کے بعد اس کو بات یاد آئی۔ هذا آخر كلام موجه لكن هذا ليس كما ذكره ابو العالية، فإن ابا العالية زعم أن الحرف دل على هذا وعلى هذا وعلى هذا معا، ولفظة الأمة وما أشبه من الألفاظ المشتركة بالاصطلاح إنما دل في القرآن في كل موطن على معنى واحد دل عليه سياق الكلام، فأما عمله ولا مجموع محامله إذا أمكن ومسألة مختلف فيها بين علماء الأصول ليس على موضوع البحث فيها۔ اب مفسر کہتا ہے کہ کلام خلاصہ ان کا یہ نکلا کہ ایک حرف سے کئی چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، لیکن انہوں نے فرمایا کہ ابو العالیہ کی بات اور ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بھی ایک ہے مجموعہ حرف، عین مجموعہ ہے نا، عین یا نون پھر عین بنے گا، امہ الف میم ہاں امہ بنے گا، تو وہاں تو ایک مجموعہ حرف ہے اور یہاں تو بحث ہو رہی ہے ایک حرف سے، الف لام میم۔ تو فرمایا یہ علیحدہ مسئلہ ہے، وہ علیحدہ مسئلہ ہے۔ ابو العالیہ نے فرمایا کہ یہ بات نہیں بنتی کیونکہ مجموعی حرف کا کسی چند معنوں میں استعمال ہونا وہ علیحدہ چیز ہے، وہ تو ایک لفظ جامع کلمہ ہے، امتن ایک کلمہ ہے، لیکن یہاں تو بحث ہو رہی ہے حرف میں، یہاں کسی جملے یا کلمے میں تو بحث ہی نہیں ہو رہی۔ لیکن وہ مفسر کہتا ہے بہرحال یہ بڑی دقیق بات ہے اور یہ موضوع تفسیر کا مقام ہی نہیں ہوتا کہ ہم اس بحث میں پڑھیں کہ کیا بھائی مجموع کا حمل ایک پہ ہے یا اصولیین کے نزدیک یا نہیں ہے۔ ثم ان لفظة الامة تدل على كل من معانيها في سياق الكلام، وہ کہتے ہیں امت کا لفظ جو دلالت کر رہا ہے تو ہم سیاق کلام دیکھیں گے کہ سیاق کلام پہلے جو آ رہی ہے اس سے کیا مراد ہے۔
بدلالة البذي فأما دلالة الحرف الواحد على اسم يمكن أن يدل على اسم آخر من غير أن يكون أحدهما أولى من الآخر بالتقدير والإضمار بوزن ولا بغیر افادہ مما لا يفهم الا بتوقیف. اب مفسر کہتا ہے کہ یہاں تو ایک کلمہ ہے لیکن ایک حرف کا کسی خاص کے لیے استعمال، پھر ایک اچھا لفظ لکھا ہے الف، اب ایک جگہ تو ہم کہے اللہ مراد ہے، دوسری جگہ ہم کہے نہیں اس سے مراد جو ہے سورت الف لام میم سجدہ مراد ہے، تیسری جگہ ہم کہے نہیں اس سے مراد جو ہے سال مراد ہے. پھر اس کے لیے ہمارے پاس دلیل کون سی ہوگی؟ وہاں تو ہم دلیل رکھتے ہیں نا کہ ان ابراہیم کان امتن، پیچھے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، وہاں ہمارے پاس دلیل ہے کہ وجد علیہ امۃ من الناس یسکون کے کنویں پر انہوں نے ایک جماعت کو پایا جو پانی پلا رہی تھی. تو یہاں ہمارے پاس کون سا قرینہ ہوگا کہ یہاں ہم یہ معنی مراد لیں اور یہاں ہم یہ معنی مراد لیں اور یہاں ہم یہ معنی مراد لیں؟ اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں مسئلہ مختلف فیہا فلیس فیہا اجماع حتی یحکم بہ، کہتا ہے مسئلہ مختلف فی ہے، کوئی جماع نہیں ہے اس میں. ومان شدو من الشواہد علی صیغۃ اطلاق الروایت لا بقیۃ الکلمۃ فی السیاق ما يدل على ما حذف بخلاف هذا كما قال الشاعر. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بعض لوگوں نے اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے عرب کے شعراء سے بھی حجت پکڑی ہے، لیکن کہتے ہیں وہ بھی غور کرو وہاں بھی تو سیاق دلالت کر رہے ہیں نا کہ یہ معنی ہے. جیسے کہ شاعر نے کہا قلنا کفی لنا فقالت قاف لا تحسبی انا نسین الاجاف، ہم نے کہا کفی ٹھہرو، قل نے کہا قاف ٹھہر گئی ہوں. تو وہاں تو یعنی سیاق میں ہم نے کہا ٹھہرو تو اس نے جواب میں کہا کافن، یعنی شاعر نے اپنی محبوبہ سے کہا کہ کفی ٹھہرو تو اس نے کہا کافن میں ٹھہر گئی. وقفت مال الظلیم آل کیف لا یا منکر ان جلدہ اذا یا فکر کرنا یقول اذا یفعل کذا وکذا فاکتفا بالیا یعنی فاذا یا یعنی فاذا یفعل کذا وکذا بالخیر خیرات وان شرا فا ولا اريد الشر الا انت یقول ان شرا فشرا ولا اريد الشر الا انت شاء. تو وہاں کا تا یعنی اگر تم برائی چاہتے ہو تو پھر میں بھی برائی کروں گا. فاکتفا بالفائدہ کر دینے بقیت یا ولیکن کلام اللہ عالم. فصل کہتے ہیں یہ تو سیاق الکلام سے واضح ہے، وہاں سیاق الکلام ہی نہیں ہے نا، وہاں تو سورت کی ابتدا میں آ گیا الف لام میم، پہلے تو کوئی کلام ہے ہی نہیں، تو ہم کیا اشارہ اس سے لے سکتے ہیں؟ بہرحال مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے تمام اقوال نقل فرما دیے. قال القرطبي والذي من آن على قتل مسلم بشطر كلمة قال سفيان هو أن يقول في اقتل وقال ابن قصير قال فواتح السور كلها. جیسے کہ قرطبی نے ایک حدیث پاک سے بھی استدلال کیا، حضور پاک نے فرمایا کہ من آن على قتل مسلم بشطر كلمة، اگر کسی بندے نے کسی مسلمان کے قتل کرنے میں مدد کی لیکن آدھے کلمے کے ساتھ، یعنی وہ بھی قاتل ٹھہرا جائے گا قیامت. یعنی اس نے کہنا تو تھا نا اقتل، اس کو قتل کر دیا، اشارہ کیا ابھی اقتل، تو آدھا کلمہ چاہے اس کے منہ سے نکلا ہے لیکن اللہ تو جانتے ہیں وہ اس میں پکڑا جائے گا اور قیامت میں اس کو قاتل شمار کیا جائے گا. اور وہ حسین کہتی ہیں کہ یہ فواتح السور ہیں، بھئی بس انہی سے صورتوں کی افتتاح کی گئی ہے. قاف و صاد ہا میم طا سین میم الف لام را وغیرہ ذالک ہجاء موضوع نے کہا یہ حرف حروف ہجاء جو ہیں اسی لیے. وقال بعض اهل العربی الحروف بالموجم استغراب ذکر بعض كما في وارث ذکر الواقعہ الذي تتم السماء حرفا كما يقول قال ابن يكتب في الف با تا سا في حروف الموجم السماء فاستغراب ذکر بعض المجموعہ. انہوں نے کہا یہ وہی حروف ہیں جو 28 حرف ہیں، ان میں سے کچھ کا ذکر آ گیا کچھ کا ذکر نہیں آیا. قلت مجموع الحروف المذکورۃ فی اوائل السور بحذف المقرر منها 14 حرفا. مفسر کہتا ہے کہ 28 نہیں بلکہ اگر مقرر حرف ہم گرا دیں تو 14 بنتے ہیں. الف لام میم صاد را کاف ہا یا عین طا سین ہا قاف نون. یجب قولک نص حکیم قاطع له سر، یعنی اگر ان کو جمع کرو تو کیا بن جائے گا؟ نصن، یعنی نون سواد جمع کیا نص بن گیا. حکیم ہا کاف یا میم کو جمع کیا تو حکیم بن گیا. قاف الف طا عین کو جمع کیا تو قاطع بن گیا.
اور لام ہے کو جمع کیا تو لہو بن گیا، سین اور را کو جمع کیا تو سرن بن گیا۔ تو بہرحال کلام عرب میں ایسے استعمال ہوتے تھے کہ جیسے کہ وہ مثل مشہور ہے کہ ایک بزرگ کی خدمت میں کوئی آدمی آیا اور بڑا عرصہ خدمت کرتا رہا اور خدمت کرتا رہا، اور اس کے بعد جناب خدمت کا خلاصہ یہ نکلا کہ جب اس کو موقع ملا تو اس نے کہا کہ جی مجھے آپ مہربانی کریں، میں اتنے عرصے سے آپ کی خدمت میں جو پڑا ہوا ہوں مجھے سونے کا نسخہ سکھلائیں۔ یہ بزرگوں کی خدمت میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی سب کو ہدایت دے اور اخلاص عطا فرمائے۔ کسی کی اخلاص سے خدمت کرنا یہ ابھی دو تین دن کا واقعہ ہے۔ میں حجر اسود کے سامنے بیٹھا تھا، نماز پڑھی میں نے عشاء کی، نفل پڑھے، ایک آدمی بیٹھا رہا۔ اب آدمی ساتھ بیٹھا ہو تو لازمی بات ہے کہ انسان کو شرم آتی ہے کہ کہیں ریا نہ ہو جائے، میں اس کے دکھلاوے کے لیے نہ پڑھ رہا ہوں۔ اس لیے اصول ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اگر وظیفے میں مشغول ہے تو آپ دور چلے جائیں، جب وہ فارغ ہو تو آپ اس کو مل لیں۔ خیر بہرحال وہ فارغ ہونے کے بعد ملا، میں نے کہا السلام علیکم جناب، فرمائیے آپ کوئی کام ہے؟ ہاں جی کام ہے۔ میں نے کہا فرمائیں کیا کام ہے؟ جی آپ مجھے نسخہ بتلا دیں، سونے کا نسخہ پوچھنے آیا تھا۔ میں نے کہا شریف آدمی، اللہ کے کعبے میں بیٹھا ہوں، اس کعبے پر بھی اگر یقین نہ ہو اور آدمی نسخے بناتا پھرے تو اس سے بڑا بے ایمان بھی کوئی ہوگا؟ یعنی جس کو اللہ کے گھر میں بھی اللہ کے رزق پر یقین نہیں ہے، خدا کے دروازے پہ بیٹھے، اس سے بڑا بھی کوئی کیمیا کا نسخہ ہے دنیا میں؟ ایک ذمہ دار کے دروازے پہ میراثی ہوتا ہے، نئی ہوتا ہے، وہ اس کو نہیں بھولتا۔ ہم خدا کے دروازے پہ پڑے ہیں تو خدا رزق نہیں دے گا؟ وہ بیچارے لوگ دیکھتے ہیں نا، ان کی گھڑیاں روز نئی ہوتی ہیں، کپڑے نئے ہوتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے خدا کے بندے پتہ نہیں اللہ ہمیں کہاں کہاں سے بھیجتا ہے۔ اب بھیجنے والے جو الحمدللہ ہزاروں ہوں اور پہننے والا ایک ہو تو وہ روز نئی چیز تو پہنے گا۔ کبھی کسی نے کپڑے بنا کے بھیج دیے، کبھی کسی نے کچھ، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم سے پورے نہیں ہوتے، ہم اٹھا کے الحمدللہ لوگوں کو دیتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ وہ بھی تو بیچارے اندازہ کرتے ہیں محبت میں کہ ہاں یہ آ جائے گا، بڑا ہو گیا، کوئی چھوٹا ہو گیا، کوئی نہ آیا۔ ہم نے کہا اچھا بھی اس نے ہدیہ بھیجا، آپ آگے ہدیہ دے دیں۔ لوگوں نے سمجھے سونا بناتے ہیں، کوئی کہے گا چاندی بناتے ہیں، کوئی کہتے ہیں ہوٹلوں کا کاروبار کرتے ہیں۔ کیا علاج؟ اب اس کا کوئی علاج ہے ہمارے پاس؟ ما سوا اس کے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے علاوہ تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ ایک تو یاد رکھو، اللہ کا وعدہ ہے رزق کا مطلق، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ہر زمین پہ چلنے والی چیز کا رزاق میرا رب ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ اور ایک وعدہ ہے مکے والوں سے، وہ خاص وعدہ ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، کہ تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، میں ان کی بھوک کو دور کر دوں گا، ان کے خوف کو بھی دور کر دوں گا، ان کو امن بھی نصیب کروں گا، ان کو رزق بھی نصیب کروں گا۔ تو ہمارے ساتھ تو اللہ کے دو وعدے ہیں، ہم کیسے بھوکے رہ سکتے ہیں؟ یعنی ایک اللہ کا مطلق رزق والا وعدہ بھی ہمارے ساتھ ہے، ایک مکے میں رہیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی توحید کا پرچار کریں۔ تو میں نے آپ کو مثال دی ہے نا کہ ذمہ دار اپنے میراثی کو نہیں بھولتا، ہم خدا کا ہر وقت نام لے رہے ہیں، اس کی توحید کے علمبردار ہیں، تو وہ مالک ہمیں فراموش کیسے کر دیں؟ وہ تو ارحم الراحمین ہے۔ اس لیے کتنی بڑی بات کی تھی حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے، انہوں نے فرمایا میرے اللہ، تو نے تو اس وقت مجھ پہ کرم کیا جب میں نے مانگا بھی نہیں اور مجھے ضرورت بھی نہیں تھی، اور تو نے مہربانی کی۔ کیا مانا؟ یعنی جب میں پیدا نہیں ہوا تو میں نے اپنے پیدا ہونے کے لیے کوئی دعا مانگی تھی، یا مجھے پیدا ہونے کی کوئی ضرورت تھی؟ اگر میں نہ پیدا ہوتا تو کون سا کام دنیا میں رہ جاتا؟ تو اس وقت بھی تو نے مجھے کرم کیا، مجھے وجود بخشا، ماں کے پیٹ میں رکھا، میرے اوپر مہربانی کی، مجھے زندہ سلامت نکالا، مجھے پھر عقل دیا، اور اب میں اپنے گناہوں میں تیری معافی کا محتاج ہوں، تو اب تو کرم نہیں کرے گا؟ جب میں محتاج نہیں تھا، جب میں مانگنے والا نہیں تھا، تو نے اس وقت بغیر مانگے بھی دیا،
اور میری احتیاج کے بغیر کرم کیا، اور اب میں گناہوں میں ڈوب گیا ہوں، تیری معافی کا محتاج بھی ہوں، تو اسے مانگتا بھی ہوں، تو تو کریم مجھے ٹھکرا دے گا؟ ناممکن بات۔ یہ تو ہمارا یقین نہیں ہے خدا کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ یقین ہو تو مٹی بھی سونا بن جاتی ہے، اللہ کے ساتھ یقین ہو تو آدمی کی زبان سے کلمہ نکلتا ہے اور میرا مالک اپنی رحمتیں فرما دیتے ہیں۔ اور اگر خدا کے دروازے پر رہنے کے بعد بھی آدمی کا ایمان، ایقان، یقین درست نہ ہو تو پھر اللہ ہدایت دے، اور کوئی مرکز ہدایت ہمیں تو نظر ہی نہیں آتا۔ او جناب بڑا ناراض ہو کے چلا گیا، اللہ معاف۔ بڑا ہونے کہا بدنی مولوی صاحب نے کعبے میں جھوٹ بولا ہے، بناتے ہیں مجھے نہیں بتلاتے۔ ناراض اسی لیے ہوا ہوگا نا، اور کیا میرا قصور ہے بیچارہ، میں تو اس کا نام بھی نہیں جانتا۔ تو ان کی خدمت میں جب آئے تو کہا، تو انہوں نے فرمایا کل سر۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے ہے نا نص حکیم قاطع، تو بعض ان 14 حروف کو جمع کیا گیا حروف معجمات کو، تو حروف معجمات جو غیر متکرر ہیں، یعنی ایک تو متکرر آ جاتے ہیں سین شین تا سا جیم ہا یا ہا خا دال زا را زا، نہ ان کو متکرر کو نکال دے تو باقی 14 بچیں گے، متکرر لے آئے تو 28 بن جائیں گے، اور بعض علماء نے فرمایا 29، چونکہ جو 2 یا لکھیں گے 29 بن جائیں گے، 1 لکھیں گے 28 بن جائیں گے۔ تو انہوں نے فرمایا کل سر، انہوں نے فرمایا کہ بھائی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو دنیا میں 4 علم ہیں، ایک کیمیا ہے، ایک لیمیا ہے، ایک ریمیا ہے، ایک سیمیا ہے۔ لوگ تو صرف کیمیا کے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہیں نا سونا بنانے کے لیے، اور علم تو اس سے بہت بڑے ہیں۔ یہ سونا بنانا تو معمولی سی بات ہے، چیز ہی کوئی نہیں ہوتی ہے۔ تو کیمیا، سیمیا، لیمیا، ریمیا، یہ 4 علم ہیں، ان کو جمع کرو تو کیا بنے گا؟ کل سر، کاف سے کیمیا، لام سے لیمیا، سین سے سیمیا، رے سے ریمیا۔ تو مانا یہ ہوگا کہ یہ سب راز ہیں اللہ کے، اللہ جب چاہتے ہیں کسی پہ کھول دیتے ہیں، نہ چاہیں تو نہ کھولے۔ اللہ نے چاہا تو خضر پہ کھول دیا، اور نہیں چاہا تو موسیٰ علیہ السلام پہ بھی نہیں کھولا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، اور خضر علیہ السلام کی نبوت میں بھی اختلاف ہے کہ کیا وہ نبی بھی تھے یا نبی نہیں تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی رسالت میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے بعض علوم کو خضر پہ کھول دیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام پہ نہیں کھولا۔ بعض علوم کو اللہ نے سلیمان علیہ السلام پہ کھول دیا اور داؤد علیہ السلام پہ نہیں کھولا۔ تو اس لیے یہ اللہ کے راز ہوتے ہیں، یہ اسرار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ بہرحال ان حروف کے اندر اللہ کی حکمتیں ہیں۔ وہی نصف الحروف عدد والمذکور منها اشرف من المتروک، اور جو زیادہ بیان کیے ذالک من صنعت التصریف، یعنی یہ فن نصرف کا قاعدہ ہے۔ قال الزمخشری فهذه الحروف اربع مستمناسا والناس الحروف هي من المحموسہ، یعنی بعض ان میں محموسہ ہیں، بعض مجہورہ ہیں، من الرخوہ شدیدہ، بعض رخوہ کہلاتے ہیں، بعض شدیدہ کہلاتے ہیں، بعض مطبقہ کہلاتے ہیں، بعض مفتوحہ کہلاتے ہیں، بعض مستعلیہ کہلاتے ہیں، بعض منخفضہ کہلاتے ہیں، بعض قلقلہ کہلاتے ہیں۔ وقت سراب فضل مکار سبحان الذی دقت فی کل شیء، ایک وقت نے کہا کہ کیا کمال ہے میرے رب قدیر کا جس کی حکمتیں اتنی دقیق ہیں۔ وهذه الاجناس المحدودة مقصورة بالمذکور منها وقد الامتحان نوزم الشیء وجلہ ينزل منزل كله، اس لیے جو زیادہ اشرف ہوتے ہیں ان کو ذکر کر دیا جاتا ہے۔ ومنها هنا لقد بعض في هذا المقام كلاما وقال لا شك ان هذه الحرف لم ينزل سبحانه وتعالى عبثا ولا سدى، انہوں نے کہا کہ اللہ نے یہ قرآن میں جو حرف اتارے ہیں الف لام میم، یہ تو ناممکن ہے نعوذ باللہ کہ اللہ نے بے فائدہ کوئی کلام اتارا ہو۔ ومن قال من الجهلة ان في القرآن ما هو تبذر معنى له بالكلية وقد اخطا خطا كبيرا فتعين ان لها معنى في نفس الامر، انہوں نے کہا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا معنی بھی کوئی نہ ہو، فائدہ بھی کوئی نہ ہو، اس کا مطلب بھی کوئی نہ ہو، کہ اللہ کا کلام بے فائدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس نے تو خطا کی جو کہتے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم عبادتاً تو مانتے ہیں لیکن ان کا معنی کوئی نہیں ہوتا، نہ یہ خطا ہے، اللہ کے ہر معنی میں کچھ ہے۔ فَإِنْ سَحَّلَنَا فِيهَا عَنِ الْمَعْصُومِ شَيْءٌ قُلْنَا بِهِ وَإِلَّا وَقَفْنَا حَيْثُ وَقَفْنَا۔ ہاں مفسر کہتا ہے قاعدہ یہ ہے کہ اگر ہمیں معصوم یعنی حضرت محمد مصطفیٰ، معصوم تو آپ کی ذات ہے نا، اگر حضور سے کسی حرف کا ترجمہ مل گیا تو ہم کہیں گے، نہیں ملے گا تو ہم چپ کر جائیں گے، لیکن یہ نہیں کہ اس کا معنی ہے ہی نہیں، اللہ کے ہاتھ اس کے کوئی راز ہے نہیں۔
آمنا به کل من عند ربنا، ہمارا ایمان ہے کہ سب ہمارے رب کا کلام ہے. وَإِنْ كَتَبَ وَلَمْ يَجْمَعْ الْعُلَمَاءُ فِي شَيْءٍ أَيًّا مَا يَخْتَلِفُ وَمَنْ زَارُ بَعْضَ أَقْوَالِ الْدِينِ فَعَلَيْهِ اتِّبَاعُ وَاللَّهُ الْوَقْتُ الطَّاهِرُ فِي هَذَا الْمَقَامِ. اب مفسر فرماتی ہیں کہ بعض لوگوں نے اختلاف کیا، اصل میں جس کو جو قول جدھر زیادہ کبھی نظر آیا اس نے اسی کی طرف رجوع کر لیا. نہ تو بہتر یہ ہے کہ ہم ٹھہر جائیں بس جب تک کہ کوئی بات واضح نہ ہو. المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور ما هي ما قطع النظر عن معانيها في أنفسها. وقال بعض من ذكر رب أوائل السور قال هذا ضعيف. بعض نے کہا کہ اس کو سورت کے اول میں ذکر کیا گیا تاکہ اوائل سور معلوم ہو سکے، ضعیف قول ہے. لأن الفصل حاصل، تاکہ فاصلہ بھی بنے کہ یہ سورت علیحدہ، یہ بھی فصل تو پہلے ہی آج موجود ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے. فيما لم تذكر فيه وفيما ذكر فيه البسمة تلاوة وكتابة. وقال آخر بل ابتدى بهذه استواء سؤال المشركين استواصوا بالإعراض عن القرآن حتى إذا استمعوا له تلا عليهم المؤلف من وقاء ابن جرير أيضا وهو ضعيف أيضا لأنه لو كان كذلك لكان ذلك بجميع السور لا يكون في بالها بالغالبها ليس كذلك ولو كان كذلك أيضا لا نبغي الابتداء بها في أوائل كلامهم سواء كان افتتاح سورة أو غير ذلك. ثم ان هذه السورة التي تلياني البقرة مدنيتان ليست خطابا للمشركين فانتقض ما ذكروه بهذه الوجوه. اچھا، بعض لوگوں نے کہا کہ اصل میں کفار جو ہیں وہ قرآن اتنی صورتوں کے اندر کیوں ہوتے، اس لیے فصل نے فرمایا کہ ابن جریر نے یہ قول نقل کیا لیکن یہ قول بھی ضعیف ہے. وقال آخرون بل إنما ذكر التعذير في أوائل السورة التي ذكر فيها بأن جاء في القرآن وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله هذا وأن مركب العاذر من المقطعات التي يخاطبون بها. وكذا كهذا مدبر هذه تسليم بر الجمع من جمع المحققين وعقل كذبين الفراء وقتنا على وقرض بخشي في كشاره والنصر هو تم نصر. وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن تیمیہ رحمہ اللہ وشیخنا الحجاج المزی وقاولی ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی. بعض علماء نے فرمایا کہ اصل میں اللہ پاک نے بعض صورتوں کے اول میں یہ حروف رکھ دیے کہ کاف یا عین صاد. اللہ نے فرمایا یہ تو حروف ہے نا جو تم روز کہنے میں پڑھتے ہو، لے آؤ مقابلے پر بنا کے. تو تم تو ایک مفرد عرض کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے کہ جو ہے کہ قرآن کے مقابلے پہ صورتیں بناؤ گے. تو لہذا اللہ نے اپنے کلام کا اعجاز ظاہر کیا. تو مفسر فرماتے ہیں اسی بات کو بہت سارے لوگوں نے ترجیح دی ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اسی قول کو لیا ہے. انہوں نے فرمایا اللہ نے اپنے کلام کا اعجاز ظاہر فرمایا کہ تم میرا کلام جملہ ہو تو مقابلہ نہیں کر سکتے، علیحدہ علیحدہ میں حرف اتارو تب بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. ورنہ تو یہی حروف ہیں جو رات دن تم زبان میں استعمال کرتے ہو، تو تم بھی دو حروف سے کوئی علیحدہ چیز بنا کے لے آؤ سامنے. تو امام حجاج مزی نے اسی کو ہے قال المكي ولم تذكر الله مجموعي قبل كان ما كرر يكون ابلغ بالتحديد التمكين كما كررت قصص كثيره وكررت هذه بالصريح باماكن قال جاء من على حرف واحد كقوله تبارك وتعالى. زمخشری نے کہا اسی لیے ولم ترد سارے حروف اللہ نے اکٹھے نہیں لکھ دیے قرآن کے اول میں، بلکہ کہیں 3 آئے، کہیں 2 آئے، کہیں 1 آیا مختلف صورتوں کے اندر، تاکہ جب صورت اترے کافروں کو چیلنج کرے کہ آؤ مقابلہ کرو، آؤ مقابلہ کرو، ہمارے مقابلے پر بنا کے لے آؤ کلام. اس لیے فرمایا کہ قولی صاد نون قاف وہاں 1 ہے اور کہیں 2 حرف ہیں ہا میم اور کہیں 3 ہے الف لام میم، کہیں 4 ہے الف لام میم صاد، کہ کہیں 5 ہیں کاف ہا یا عین صاد حامیم عین سین قاف 5 آگے. لأن أسراري وكلام الله على الكلمات ما حرف ولا حرف صاد ولا حرف ولا خمس أكثر من ذلك. چونکہ ان لوگوں کا جو کلام ہے اس میں بھی یا کبھی 1 حرف یا 2 یا 3 یا 4 یا 5، تو اللہ نے فرمایا ہم نے بھی تو انہی سے اپنا کلام بھیجا ہے نا، کرو مقابلہ. قلت ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته، وهذا معلوم بالاستقراء وهو الواقع في 29 سورة. خدا کی قدرت یہ ہے کہ 29 صورتوں کے اندر ہے. جیسے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ
الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ الف لام را کتاب انزلناہ الیک تخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربہم الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک والذین من قبلک اللہ عزیز حکیم. یعنی اللہ نے حروف بھی وہی لگائے نا جہاں قرآن نے تحدی کی. اللہ نے قرآن اتارا, اللہ نے قرآن اتارا, اللہ نے قرآن اتارا, اللہ نے اپنی کتاب آپ کی طرف بھیجی. وغیر ذلک من الآیات الدالۃ علی صحۃ ما ذهب الیہ هؤلاء لمن امعن النظر واللہ اعلم. اب مفسر فرماتا ہے قرآن کی ان آیات پہ غور کرو تو ان لوگوں کا قول جو ہے وہ ذرا قوی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے قرآن کا اعجاز ہے بس. وَأَمَّا مَنْ زَعَمَ أَنَّهَا دَالَّةٌ عَلَى مَعْرِفَةِ الْمَدَدِ وَأَنَّهُ يُسْتَخْرَجُ مِنْ ذَلِكَ أَوْقَاتَ الْحَوَادِثِ وَالْفِتَنِ وَالْمَلَاهِمِ فَقَدْ ادَّعَىٰ مَا لَيْسَ لَهُ وَطَارَ فِي غَيْرِ مَطَارِهِ. اور بعض لوگوں نے جو کہا کہ اس سے مدت ہے, اعداد ہیں, سن ہیں اور ان سے حوادث اور زلازل اور جو حادثے آنے ہیں ان کا معلومات ہو جاتی ہے. مفسر نے کہا اس نے جھوٹ بولا ہے اور اس نے ایسے مسئلے میں دخل دیا ہے جس میں اس کو دخل دینے کا حق بھی نہیں پہنچا. وقد ورد فی ذلک حدیث ضعیف وذلک دل علی بطلان عدل المسلک من توثق براسیته وهو ما رواه محمد بن اسحاق بن صاحب المغازی حدثنا الكلبی عن نبی صالح بن عبد الله بن زیاد قال مر ابو یاسر بن اخطب فی رجال فی یہود برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں کہ ابو یاسر ابن اخطب چند جماعت کے ساتھ یہودیوں کے لوگوں کے ساتھ, یعنی یہودیوں کی ایک جماعت تھی ان کے ساتھ وہ بھی تھا, گزرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوا یتلو فاتحۃ سورۃ الکتاب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ رہے تھے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ فتح ابن اخطب یجعلنی حزبک تعالی اللہ کے سوید محمد تو بھی معذرت علی. وہ آیا اپنے بھائی کے پاس, انہوں نے کہا کہ آج میں نے سنا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت مبارک پڑھ رہے تھے. فقال انت سمعته قال نعم قال فمشاه ابن اختفی اولئک النفر من اليهود الى رسول اللہ. وہ اس جماعت کو لے کے حضور کی خدمت میں آیا. فقال تعلمون والله لك سمعت محمد يتلو فيما انزل الله تعالى فقالوا يا محمد صلی اللہ علیہ وسلم يذكر نكتب فيما انزل الله عليك الف لام میم. انہوں نے کہا حضور ہمیں پتہ چلا ہے کہ آج آپ نے یہ پڑھا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو فقالوا ثم بلا, حضور نے فرمایا ہاں میں نے پڑھا. فقالوا جاءک بهذا جبریل من عند اللہ. انہوں نے کہا حضور یہ کلام جبریل لایا ہے اللہ کی طرف سے. فقال نعم قالوا لقد بعث الله قبلك انبياء ما نعلمه بين نبي منهم ما بدت ملكه وواجر امته غيرك. وقام حيي بن اخطب اقبل من كان معه وقال لهم الف واحد والله ثلاثون والميم 40 فهذه 71 سنه افتدخلون في دين نبي انما بدت ملكه واجر امته 71 سنه. اب اس نے کہا کہ حضور پہلے جتنے انبیاء پہ کلام اترا ہے ان کے اندر تو ایسے حروف نہیں ملتے, یعنی حروف مقطعات, اور آپ کے کلام جو اللہ نے آپ پر اتارا ہے اس میں یہ ملتی ہیں. ہاں تو معلوم ہوتا ہے کہ بس آپ کی تو زیادہ سے زیادہ دین اور اسلام کی مدت 71 سال ہے. الف سے 1 ہے, لام سے 30 ہے اور میم سے 40 ہے. اور لوگوں سے کہنے لگا یار اس دین میں ہم کیسے داخل ہوں جو 70 سال کے بعد ختم ہو جائے گا. ثم اقبل على رسول الله وقال يا محمد هل مع هذا غيره. اس نے کہا اچھا حضور یہ تو بنتے ہیں نا 71, اس کے علاوہ بھی کوئی ایسے حروف اترے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. آپ نے فرمایا الف لام میم صاد. قال هذا اسکل. کہنے لگا ہاں یہ تو پھر لمبی مدت ہو گئی. الف 1 لام 30 میم 40 صاد کے 90 ہو گئے تو 31 و100 سنۃ. یہ تو اور لگا. حل ما هذا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اس کے علاوہ بھی کوئی اترا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. کہنے لگا کیا؟ آپ نے فرمایا الف لام را. قال هذا اسکل و اطول. نے کہا او یہ تو اور مدت لمبی ہو گئی. الف 1 ہو گیا, لام 30 ہو گئے, را جو ہے 200 ہو گئے. وهذا 31 ما هذا یا محمد غیره. قال نعم. قال ماذا؟ قال الف لام میم را.
قال هذه اسكلوات والالف واحده واللام 30 والميم 40 والراء 200 وهذه 71 200 ثم قال لقد بسالنا امر يا محمد صلى الله عليه وسلم قرين اوتيتم كثيرا. جب حضور نے یہ سارے پڑھے کہنے لگا ہو اب ہم گھبرا گئے, ہم اختلاف پتہ نہیں آپ کی زیادہ مدت ملی ہے آپ کو یا کم ملی ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. یعنی جب تھوڑی تھی تو پھر تو نخرے کر رہا, جب اور حروف سامنے آئے تو یہ سارے بس حساب کتاب تھے ان کے. اس کے بعد کہنے لگا ثم قال قوموا انه کہنے لگا چلو. ثم قال ابو ياسر اخيه فلما من الاحبار ما يدريكم لانه قد جمع هذا محمد كله 71 و31 100 و31 700 سنين. اس کے بھائی نے کہا کہ بھائی گھبراتے کیوں, ہو سکتا ہے پتہ نہیں اللہ نے حضور کی امت کو اتنی مدت دی ہو, یعنی 700 تو 704 سال. یہ بھی جھوٹ ہے. اب تو الحمدللہ 15ویں صدی میں ہم جا رہے ہیں اللہ کی رحمت سے. وقال لقد تشابه علينا امر يظنون ان هؤلاء لا يتنزل فيهم هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. اللہ نے بعض آیات جو ہیں محکمات ہیں اور بعض متشابہات ہیں. جو ایمان والے ہیں متشابہات کو محکمات کی روشنی میں دیکھتے ہیں, اور جو گمراہ ہیں وہ متشابہات سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. فهذا الحديث مدار الله محمد بن صاحب الكلبي وهو ممن لا يحتج بما انفرد به. اس سند کی مدار جو ہے محمد ابن صاحب کلبی پر ہے اور وہ کمزور ہے. اس کی یہ روایت اگر اکیلے ہو تو حجت نہیں ہوتی. ثم كان مقتضى هذا المسلك ان صحيحا ان يحسب ما لكل حرف من الحروف الاربعه اشر التي ذكرناها وذلك يبلغ منه جملة كثيرة وإن حسبت مع التكرر فأتم وأعظم والله أعلم. اب مفسر فرماتی ہیں کہ اگر اس کو ہم مان لیں تو ہر حرف جو ہے 14 حرفوں میں سے جس کو ہم نے ذکر کیا تو اس کے تو کئی جملے بنتے ہیں, اور پھر وہ مکرر بھی ہے. تو اب جب مکرر کو ہم گنیں گے تو پھر تو اور بڑھتی چلی جائے گی بات, اور لمبی ہوتی چلی جائے گی بات. تو اصل دیکھیں نا جی, اب آپ نے الحمدللہ جمیع اقوال پڑھ لیے ہیں. یہ علماء کا کمال ہوتا ہے کہ وہ سارے قول جمع کر دیتے ہیں, یعنی کمزور بھی جمع کر دیتے ہیں, ضعیف بھی جمع کر دیتے ہیں, اور مختلف علماء کی تعویلات بھی جمع کر دیتے ہیں تاکہ کل کو طالب العلم پریشان نہ ہو, اس کے دماغ میں سارے قول موجود ہوں. اب خلاصہ کیا نکلا کہ ان کا معنی کوئی نہیں جانتا مگر اللہ, کیونکہ بعض لوگوں نے یہ کہا اور بعض نے یہ کہا اور بعض نے یہ کہا اور بعض نے یہ کہا, لیکن سب سے اعلیٰ اور اصل اور بہتر طریقہ کیا ہے کہ بھی یہ حروف مقطعات ہیں, ان کا علم جو ہے میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہے کہ ان حروف سے کیا مراد ہے اور ان حروف سے حقیقت کے. ہاں یہ حروف لازماً ان کا معنی ہے, لازماً ان کے اندر حکمتیں ہیں, لازماً ان کے اندر اسرار ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب آگے 2 قول ہیں کہ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو علم عطا فرمایا, یعنی آپ کو تو بتلا دیا کہ ان کا مقصد یہ ہے, لیکن آگے امت کو تبلیغ کرنے کا حکم نہیں دیا. اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو بھی نہیں بتلایا, بلکہ ان کے لیے بھی ایک راز رکھا تاکہ حضور پاک کا بھی ان چیزوں پر ایمان ہو جائے جو غیب کہلاتی ہیں, تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر چیز کھول دی گئی اور کچھ چیزیں جو ہیں اللہ نے نہیں کھولی. جیسے اللہ نے قصص میں فرمایا کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن. اللہ نے فرمایا ہم آپ کو بہترین قصہ بیان کرتے ہیں یوسف علیہ السلام کا, وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. اور ایک مقام میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ بہت سارے انبیاء ایسے ہیں من لم نقصص علیک, جن کا ہم نے آپ پر ذکر بھی نہیں کیا. تو بعض انبیاء کا اللہ نے ذکر فرما دیا, بعض انبیاء کا اللہ نے ذکر نہیں فرمایا, بعض چیزوں کا اللہ نے علم عطا فرما دیا. تو بہرحال ان حروف پر بھی ہمارا ایمان ہے, یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا اسرار ہے, اور اللہ تبارک و تعالی ہی اس کے معانی اور حکمتوں کو جانتے ہیں. واللہ تعالی عالم و علمہ اتم. چلو شکر ہے آپ کا سبق تو پورا ہوا بھائی. اب اتنی تفسیر چھوڑ دیں تو پھر طالب بھی تو ناراض ہوتے ہیں نا. ہم تو روز تقریر شروع کر دیں تو یہ بیچارے جو پڑھنے والے ہیں یہ کہاں جائیں. انشاءاللہ آج ان کا حق پورا ہو گیا, پھر دیکھا جائے. اللہ توفیق دے, محروم نہ فرمائے.
بھائی کوئی سوال پوچھنے کا مقصد، اب ایک شخص کسی کے ہاں کام کرتا ہو، دوسرا اس پہ شک کرتا ہو، گزارش یہ ہے کہ اب وضاحت ہونی چاہیے، یعنی نعوذ باللہ تم کسی کے پاس کام کر رہے اور ایک آدمی کو تمہارا کردار پر شک ہے، تو اس لیے حضور کا فرمان ہے کہ اتقوا عن مواقع التہم، حضور کا حکم ہے کہ اگر کسی گلی میں تہمت لگنے کا خدشہ بھی ہو تو گلی چھوڑ دو، یعنی تمہارا کوئی گناہ نہیں ہے، تمہارا دامن صاف ہے، لیکن ایک تہمت لگنے کا خوف تو ہے نا، یا بلا وجہ موقع ملتا ہے، تو ایسی چیزوں سے بچنے کا حکم ہے۔ اگر تمہارے سوال کا یہی مقصد ہے تو یہی جواب ہے، اور کوئی مقصد ہے تو مجھے اللہ کو پتا ہے۔ مدینہ شریف میں ایک مسجد ہے، مسجد قبلہ، مسجد قبلہ تو کوئی نہیں ہے، قبلتین تو البتہ ہے، قبلہ تو کوئی مسجد ہی نہیں ہے۔ اللہ کے بندے، یہی بڑی مشکل ہے نا، ہمارے لوگ خود اپنی طرف سے بڑے گھڑتے ہیں کس سے، اصل میں وہ مسجد قبلتین ہے، قبلہ نہیں۔ کیا مانا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جب مکے میں رہتے تھے تب بھی نماز پڑھتے تھے مسجد اقصی کی طرف، اور جب میرے آقا مدینے پاک تشریف لے گئے تب بھی نماز پڑھتے تھے مسجد اقصی کی طرف۔ تو 17 مہینے کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ فول وجہک شطر المسجد الحرام، اب مسجد اقصی کے بجائے تم اپنے اللہ کے کعبہ ابراہیمی کی طرف رخ کرو۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ تو اس مسجد میں نمازیں ہر مسجد میں مسجد اقصی کی طرف پڑھی جاتی تھی، تو وہاں صحابہ کی ایک جماعت نماز پڑھ رہی تھی، تو ایک صحابی گزرے تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی سن کے آ رہا ہوں قبلہ تبدیل ہو گیا، قبلہ بدل گیا، قبلہ بدل گیا، اب مسجد اقصی نہیں ہے، اب قبلہ ابراہیم ہی ہے۔ تو صحابہ نماز میں کھڑے کھڑے قبلے کی طرف بدل گئے کہ اللہ کا حکم جب آ گیا ہے تو ہم اس قبلے کے بجائے اب اپنے کعبہ ابراہیمی کی طرف۔ تو گویا اس مسجد میں ایک ہی وقت میں دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی گئی، یعنی نماز پڑھ رہے تھے ایک قبلے کی طرف، حکم ملا تو دوسرے قبلے کی طرف ہو گیا، تو لہذا 2 قبلوں والی مسجد بن گئی، اس وجہ سے اس کا نام ہے قبلتین۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ اور کوئی مسجد قبلہ نہیں ہے۔ لوگ ہمارے خود بڑی مسجدیں بناتے ہیں، کرے کیا آدمی؟ ان کو بھی موقع ملے نا جی، قبر بنانے میں اور مسجد بنانے میں مسلمان بڑا تیز ہے۔ قبر نہ بھی ہونے جی، آپ یہ تجربہ کریں، کسی آپ ٹیلے پہ کپڑا ڈال دیں، بس انشاءاللہ سال کے بعد منت منوتیاں شروع، شرط لگا لیں آپ تجربہ۔ کیوں مسلمان کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ؟ اصل میں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک اسلام سے دوری، دوسرا صدیوں تک انگریزوں کی غلامی، تیسرا صدیوں تک ہندوؤں کے ساتھ ہمارا ربط، ان کی تہذیب کا اثر جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر گھر کر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ یعنی آپ میں کعبہ شریف میں بیٹھا ہوں، آپ کسی مسلمان کی شادی کو دیکھیں جو ہمارے دیہاتوں میں ہوتی ہیں، ان شادیوں کو جا کے دیکھیں اور ہندو کی شادی کو دیکھیں، کوئی آپ کو فرق نظر نہیں آئے۔ آپ شرط لگا، ایک ایک رسم جو ہے وہی ہندو والی ملے گی، وہ پھیرے دیتے ہیں، یہ بھی پھیرے دیتے ہیں، وہ لوہا پکڑتے ہیں، یہ بھی لوہا پکڑتے ہیں، وہ بھی گھوڑے پہ چڑھاتے ہیں، یہ بھی گھوڑے پہ چڑھاتے ہیں، وہ بھی پھولوں کے تاج بنا کے آگے ڈالتے ہیں جناب دولہے کو، یہ بھی اسی طرح کے سہرے ڈالتے ہیں، وہ بھی مہندیاں لگاتے ہیں، یہ بھی مہندیاں لگاتے ہیں، وہ بھی ہاتھ میں سرخ دھاگے باندھتے ہیں، یہ بھی ہاتھ میں سرخ دھاگے باندھتے ہیں، وہ بھی سگن کرتے ہیں، یہ بھی سگن کرتے ہیں، وہ بھی آٹا عورت کے بدن پہ ملتے ہیں، وطنی ابٹل لگا رہے ہیں، وطنی کیا کیا کر رہے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں۔ یعنی ایک ایک رسم ملا لے، معلوم ہوگا نعوذ باللہ ہم ہندو کے گھر میں بیٹھے۔ شرط لگا لیں۔ کیا یہ جہیز جو ہمارے ہاں ہے کہ کوئی لڑکا اگر پڑھا لکھا ہو تو وہ لڑکی والوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم تمہاری لڑکی تب قبول کریں گے، یہ بتلاؤ کہ جہیز میں کیا ساتھ لائے گی؟ یہ کون سے اسلام کی رسم ہے؟ سورۃ البقرہ میں ہے یا آل عمران میں ہے؟ حضور پاک نے کتنا حکم فرمایا، آپ نے مردوں کو بھی حکم دیا، آپ نے فرمایا کہ عورت 3 وجہ سے شادی کی جاتی ہے، فرمایا کیا؟ فرمایا بمالہا و جمالہا و بدینہا۔ آپ نے فرمایا 3 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو عورت کو آدمی شادی کیوں کرتا ہے؟ اس کے جمال کو دیکھ کر کے بڑی خوبصورت، یا آدمی شادی کرتا ہے اس کی جائیداد کو دیکھ کر کے بڑی مال والی لڑکی ہے، یا آدمی شادی کرتا ہے کہ بڑی دیندار ہے۔ آپ نے فرمایا فختر ذات الدین، آپ نے فرمایا کہ میری امت
میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں نہ جمال کو دیکھنا نہ مال کو دیکھنا، تم دین کو دیکھنا، کہ اگر وہ لڑکی دین والی ہے، نماز کی پابند ہے، قرآن کی حافظ ہے، قرآن پڑھی ہوئی ہے، دیندار گھرانے میں اس کی تربیت ہے، اس کو ترجیح دینا۔ مال اور جمال تو عارضی چیزیں، مال جیسے آتا ہے اسی طرح چلا جاتا ہے، جمال جیسے آتا ہے اسی طرح فنا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی گر جائے اور ٹانگیں ہی ٹوٹ جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ بیچاری گر جائے اور کوئی ایسا داغ لگ جائے کہ دیکھنے کے قابل بھی نہ رہے، لیکن دین تو قبر میں بھی ساتھ جائے گا، حشر میں بھی ساتھ جائے گا اور آخرت میں بھی ساتھ جائے گا۔ عورت کے لیے حضور نے یہ حکم دیا، اور مردوں کے لیے میری مدنی پاک کی سرکار نے یہ حکم دیا کہ اذا جاء احدکم ممن ترضون من دینہ او کما قال، حضور نے فرمایا اگر کوئی بندہ تمہارے دروازے پر لڑکی کا رشتہ مانگنے کے لیے آئے اور تم یہ دیکھو کہ آنے والا دیندار ہے، آنے والا پرہیزگار ہے، فرمایا فزوجوہ، اس کے ساتھ فوراً رشتہ کر دو، فإن لم تکن ففساد کبیر، فرمایا اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو دنیا میں فساد پھیل پڑے گا۔ فرمایا یہ نہ دیکھا کرو کہ وہ امیر ہے، یہ نہ دیکھا کرو کہ صاحب جائیداد ہے، یہ نہ دیکھا کرو کہ کوٹھیاں کارے مال ہے، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، اگر وہ غریب ہے اللہ پاک قادر ہے ان کو بڑا امیر بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قادر ہے کہ شادی کے بعد کوئی ایسے اسباب پیدا کر دے کہ وہ امیر بن جائے، اور اللہ قادر ہے کہ امیر کو ایسا نقصان دے کہ وہ تباہ و برباد ہو کے جہنم میں گر جائے۔ یہ کیا ہے؟ اس لیے ان دو چیزوں کو سامنے رکھا کریں جب بھی رشتہ کریں۔ یہ تمام لعنتیں، تمام رسومات جو ہیں یہ یہودیوں کی اور ہندوؤں کی رسومات ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے عورت کو مہندی لگائے، عورت سنگار کرے اپنے خامد کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے گھر کے اندر، بازاروں کے لیے نہیں۔ اسلام اجازت دیتا ہے کہ شادی پہ کوئی دف وف بجا لے یا چند لڑکیاں اکٹھے ہو کے جیسے ہمارے یہاں سیرے ویرے کہتی ہیں، اس کی بھی اسلام اجازت دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ گانے والیاں منگوائیں اور طوائفیں منگوائیں اور مجرے کروائیں، وہ حرام ہے۔ یعنی وہ لڑکیاں جو بالغ بھی نہ ہوں، چھوٹی بچیاں گھر میں خوشی کر رہی ہیں، سیرے ویرے کہہ رہی ہیں یا دلہن کے آگے آگے جا رہی ہیں۔ حضور نے فرمایا ایک بچی کی شادی ہوئی، آپ نے فرمایا کہ اس کو تم نے ایسے بھیج دیا دولہے کے گھر میں، دو چار بچیاں اس کے آگے بھیجتے، وہ کچھ کہتی جاتی حیا نا و حیا کم، کچھ تو پتہ لگتا لوگوں کو بیچاری دلہن جا رہی ہے کسی کے گھر میں۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کی اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے کہ اسلام کے اندر، اور جو لاکھوں روپے تم رسومات میں اڑاتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کرو، وہ لاکھوں روپے تم بورسنا اور ہرسک کے مسلمانوں کو دے دو، کشمیر کے مسلمانوں کو دے دو، افغان کے مسلمانوں کو دے دو، اور بہار کے مسلمانوں کو دے دو جو ایک ایک لقمے کے لیے ترس رہے ہیں، جو لوگ اپنی عصمتیں روٹی کے لیے بیچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، اور تم لاکھوں روپے شادیوں پہ لٹا کے اللہ کے غضب کو دعوت دیتے۔ یہ کیا ہے؟ سارے رسومات ہیں اور سارے کفریہ عادات ہیں، ہندوانہ چیزیں ہیں، بس ہمارے گھروں میں آ گئی ہیں۔ اور جناب پھر یہ منگنی ہے، یہ مہندی ہے، یہ فلان شگن ہے، یہ فلان شگن ہے، کیا ہے؟ یہ تو سارا ہندو کی تہذیب ہے۔ ہندو نے اب بھی تمہیں ہندوؤں سے پیار ہے جن ظالموں نے مسجد کو گرا ڈالا، جن ظالموں نے اپنی اصلیت تمہیں دکھا دی ہے کہ ان کو تمہارے ہاں خدا کا نام لینا گوارا نہیں۔ اور ہمارا مسلمان اتنا بے غیرت ہو چکا ہے، اس کے گھر کے اندر فلم ہندوستان انڈیا کی چلتی ہے، کیسٹ ان کے لیتا ہے، کپڑے ان کے پہنتا ہے، تجارت ان سے کرتا ہے، چیزیں ان کی خریدتا ہے، معلوم ہوتا ہے اس کے اندر ایمان کا ذرہ باقی نہیں رہا۔ اگر ایمان کی غیرت ہو تو بالکل ٹھوکر مار دو، ایک ہفتے کے اندر بنیے کو عقل آ جائے گی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ مسلمان جاگے تو صحیح، کچھ غیرت تو کرے مسلمان۔ اور ہم کچھ نہیں، لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل نہ لڑیں، بائیکاٹ کر دیں، بس ختم ہو گئی بات۔ ہر چیز اس کی چھوڑ دیں، پڑی رہے، سڑتی رہے، بکے نہیں۔ ایک مہینے کے اندر ارب تباہی ہو جائے گی، اور بنیے تو پیسے کے لیے اپنا سب کچھ بیچ دے گا۔ وہ کہے گا 10 مسجدیں بنوا لو، خدا کے لیے سودا تو لو جی۔ آباد اپنے یعنی پتہ نہیں کیا ہے، کمائی میں کن لوگوں کا حق ہوتا ہے، کیا پتہ کمائی سے مراد کیا ہے تمہاری۔ بہرحال تمہاری اگر شادی ہے، بیوی بچوں کا تم پہ حق ہے۔ اسی طرح اگر والدین غریب ہیں تو ان کا نان نفقہ بھی تمہارے ذمہ واجب ہے۔ ایک آدمی نے صفا مروا کے 4 چکر لگائے اور سر مڈوا لیا، یعنی 7 چکر نہیں لگائے،
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول میں وہ فرماتے ہیں کہ اکثر چکر چونکہ ہو گئے دم سے بچ گیا، لیکن باقی چکر پورے کر لے. سمجھ آ گئی بات؟ باقی اما فرماتے ہیں کہ نہیں، اس نے پورے نہیں کیے، دم پڑ گئے. بعض لوگ جب مدینہ منورہ جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں میرا سلام عرض کریں، وہی بس دعا کر لیا ان کے لیے گیا. یا الہ العالمین، جن دوستوں نے مجھے یہ کہا تھا ان کی طرف سے بھی میں دعا کر رہا ہوں کہ ان کو بھی حضور پاک کی شفاعت نصیب فرما. کی سلام پڑھا کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارک پہ جا کے، سیدنا ابی بکر، سیدنا عمر، اسی طرح جنت البقیع، اور جہاں بھی ہوں تو قبرستان میں جایا کریں. اور حضور کے روضے مبارک پہ جانا تو بہت بڑی نعمت ہے. یہ عصر کی نماز کے بعد جو ہے لوگ مقام ابراہیم حتیم کے اندر نفل پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو لوگوں سے کیا تعلق ہے؟ باقی ائمہ کے نزدیک مکے کے اندر، حرم کے اندر ہر وقت نماز جائز ہے. صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عصر کے بعد نہ پڑھے، مغرب کے بعد پڑھے، فجر کے بعد نہ پڑھے، اور سورج نکلنے کے بعد پڑھے. باقی ائمہ کے نزدیک یہاں جائز ہے، باہر ان کے نزدیک بھی جائز نہیں. صرف یعنی ان کے نزدیک بھی گنجائش جو ہے وہ صرف مکے کی ہے اور حرم کی ہے. دم کی بکری میں اپنے وطن میں ذبح کر کے گوشت غریبوں کو دے دی. جہاں آدمی جرم کرتا ہے سزا وہاں ہوتی ہے. تم یہاں جرم کرو گے تو یہاں ہاتھ کاٹیں گے انشاءاللہ، تمہیں اپنے گھر نہیں بھیجیں گے. تو جرم تو نے چونکہ تم نے یہاں کیا ہے تو بکری دم کی بھی حرم کے غریبوں کو دینی ہے. حرم شریف میں لوگ نماز کے دوران آگے سے گزر جاتے ہیں، نہیں گزرنا چاہیے، لیکن اگر مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ کو چھوڑ کے تھوڑا دور گزریں. ایک والدہ کا انتقال ہو گیا اور روزہ باقی ہے. پہلی چیز تو یہ ہے اللہ پاک معاف فرما دے. موت آ گئی، خدا مغفرت کر دے. بعض علماء نے لکھا ہے احناف کے نزدیک کے فدیہ ادا کر دے ایک روزے کا، یعنی جیسے صدقہ فطر ہے آج کل کے حساب سے. ان کے نزدیک تو 2 سیر گندم بنتی ہے، اور یا چاول یا گندم جو بھی دیکھ لیں. اور آج کل علماء فرماتے ہیں 3 کلو کے حساب سے. معذور تھی، بس اللہ پاک معاف فرمائے، جب بیچاری کچھ سن ہی نہیں سکتی تھی. ایک آدمی نے خواب لکھا ہے، کسی خواب والے آدمی سے پوچھو، مجھے خود اپنے خوابوں کا بھی پتہ نہیں لگتا. ایک آدمی نے مجھے کہا ہے کہ اللہ پاک کے ہاتھ، قدم، ساق ہے، بالکل قرآن میں نہیں ہے. بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. اسی طرح قرآن میں نہیں ہے یوم یکشف عن ساق، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائیں گے. اسی طرح قرآن شریف میں نہیں ہے فولی وجہ کا شطر اینما تکونوا فثم وجہ اللہ. تو ہمارا ایمان ہے جن صفتوں کا قرآن میں ذکر ہے وہ برحق ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہاتھ کس طرح ہے یا آپ کا ہاتھ مبارک جو ہے وہ کس کی طرح، نہ، مثال نہیں دیں گے. لیس کا مثل ہی شے، اس کی ذات بھی بے مثل ہے، اس کی صفات بھی بے مثل ہیں، لیکن ان کی صفات پر ہمارا ایمان ہے. لیسا کا مثل ہی کا معنی ہوتا ہے اس کی شکل کوئی نہیں. یہ تو نہیں کہ اصل ہی کوئی نہیں، مثل کوئی نہیں نا، یہ تو نہیں کہ اصل بھی کوئی نہیں. تو تم قرآن پڑھتے تو سمجھ آ جاتا. ہمارے دائیں بائیں جو فرشتے ہیں بالکل ہیں. اللہ نے قرآن میں لکھا ہے کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. قرآن میں لکھا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو بھی ہم لفظ نکالتے ہیں، جو بھی ہم کام کرتے ہیں، لکھنے والے لکھ رہے ہیں. حتیٰ کہ حدیث مبارک میں اتنی وضاحت بھی موجود ہے کہ جو کام ہم اچھے کرتے ہیں وہ داہنے والا لکھتا ہے، جو کام ہم برے کرتے ہیں وہ بائیں والا فرشتہ لکھتا ہے. اور یہ بھی حدیث میں موجود ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو دائیں والا فرشتہ بائیں والے کو کہتا ہے ذرا دیر کرو، جلدی نہ کرنا لکھنے میں. وہ کہتے ہیں گناہ تو اس نے کر لیا، کہتے ہیں پتہ نہیں توبہ بھی کر لے شاید، تو تھوڑی مہلت تو دے دو اس بندے کو، پتہ نہیں توبہ کر لے، توبہ بھی لکھ دو، اللہ معاف کر دے. تو اس لیے بہرحال ہمارا ایمان ہے. باقی یہ ہے کہ فرشتے دیکھیں نا جی، فرشتوں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ لوط علیہ السلام کی بستیوں کو بھی اٹھا لے. فرشتوں میں اتنی طاقت اور قوت، اور اتنے لطیف ہیں کہ ہمیں نظر بھی نہ آئے. تو اللہ کے حال ایک انسانوں کا بنا ہوا سیٹلائٹ ہوتا ہے، سیارہ ہے، تمہیں نظر آتا ہے؟ نہیں آتا. ٹیلی فون پہ رابطے تمہارے کرا رہا ہے، سارے سسٹم اسی سے چل رہے ہیں.
ہمیں نظر ایک بندہ اتنی خفیہ چیز بنا سکتا ہے تو جو قادر ہے بندوں کو بنانے والا وہ نہیں بنا سکتا، وہ فرشتوں کی ڈیوٹی نہیں لگا سکتا۔ یہ کون سی کوئی مشکل بات ہے جی وہ کہاں ہوتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں؟ میں نے دیکھے ہیں فرشتے کو تو کسی نے نہیں دیکھا اور نہ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر نیل پالش لگی ہوئی ہو تو عورت کا وضو ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا، نہ غسل ہو سکتا ہے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ اب نیل پالش کی اوپر تہ بیٹھ جاتی ہے اور پانی اندر نہیں جاتا۔ جب پانی اندر نہیں جائے گا نہ غسل ہوگا نہ وضو ہوگا۔ وطر کی رکعتیں جو ہیں چاروں ائمہ رحمہم اللہ کا لفظ وطر حدیث میں یاد رکھو پوری تہجد پہ بھی آیا ہے کہ حضور نے 8 رکعت پڑھی، حضور نے 9 رکعت پڑھی، حضور نے 12 رکعت پڑھی، کانا یو تیرو اسی طریقے سے بہرحال 3 رکعتوں کا بھی ذکر احادیث مبارک میں موجود ہے۔ جو 3 رکعتیں ملا کے پڑھتے ہیں وہ بھی حدیث میں موجود ہے، کیونکہ ایک حدیث مبارک میں آیا حضور نے فرمایا کہ وطر ایسے ہے جیسے مغرب کی نماز ہے، تو مغرب کی نماز کی 3 رکعتیں ہم ملا کے پڑھتے ہیں۔ تو جب ایک مثال بھی دے دی حضور نے، اور اسی طرح 1 رکعت پڑھنا بھی حدیث مبارک میں ثابت ہے، لہذا کسی سے جھگڑا نہیں کیا کرو اور نہ اعتراض کیا کرو۔ یہ اعلیٰ اولا کے مسئلے ہیں، جھگڑے والے مسئلے ہی نہیں ہیں۔ عمرے کے بعد اگر میں دوسرا عمرہ کروں تو جائز ہے، کوئی منع نہیں، جتنے عمرے کرو نفلی عبادت ہے، لیکن مکے میں رہتے ہوئے طواف میں زیادہ ثواب ہے عمرے کرنے سے، تم طواف زیادہ کیا کرو۔ بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ بالکل نہ جائز ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ بدعت کرتا ہے، اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ 11ویاں کرتا ہے اور اس کرتا ہے، میلے لگواتا ہے، اسی طریقے سے اور چیزیں بدعات کی کرتا ہے، جیسے اذان سے پہلے صلاۃ والسلام شروع کر دیتے ہیں اور چیزیں، تو حضور نے فرمایا من وقر صاحب بدعت، جو آدمی کسی بدعتی آدمی کی عزت کرے اس نے اللہ کے دین کو گرا دیا ہے۔ تو اس کی عزت کرنے کی بھی ہمیں اجازت نہیں چاہیے کہ امام بنا کے ہم پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ یرید اللہ بھی خیرا یفقہہ، ہاں ٹھیک ہے، حدیث ہے کہ جس کو اللہ جس کے بارے میں بھلائی چاہتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے، حنفی نہ پڑھیں، شافعی جو ہے پڑھا کریں، حنبلی جو ہے 3 رکعت جب امام زور سے پڑھ رہا ہو تو نہ پڑھا کریں، اور جب امام خاموش ہو تو وہ پڑھ لیا کریں، کوئی اختلافی مسئلہ نہیں، سب کے اقوال حدیث کے مطابق ہیں، اور اللہ سب کی نمازیں قبول و منظور فرمائے، اللہ کسی کو اپنے دروازے سے محروم نہ فرمائے، اور اللہ مسلمانوں کو اختلاف افتراق سے دور فرمائے، سب کو اتحاد اتفاق محبت اور پیار نصیب۔ بالکل نہ جائز ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ بدعت کرتا ہے، اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ 11ویاں کرتا ہے اور اس کرتا ہے، میلے لگواتا ہے، اسی طریقے سے اور چیزیں بدعات کی کرتا ہے، جیسے اذان سے پہلے صلاۃ والسلام شروع کر دیتے ہیں اور چیزیں، تو حضور نے فرمایا من وقر صاحب بدعت، جو آدمی کسی بدعتی آدمی کی عزت کرے اس نے اللہ کے دین کو گرا دیا ہے۔ تو اس کی عزت کرنے کی بھی ہمیں اجازت نہیں چاہیے کہ امام بنا کے ہم پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ یرید اللہ بھی خیرا یفقہہ، ہاں ٹھیک ہے، حدیث ہے کہ جس کو اللہ جس کے بارے میں بھلائی چاہتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے، حنفی نہ پڑھیں، شافعی جو ہے پڑھا کریں، حنبلی جو ہے 3 رکعت جب امام زور سے پڑھ رہا ہو تو نہ پڑھا کریں، اور جب امام خاموش ہو تو وہ پڑھ لیا کریں، کوئی اختلافی مسئلہ نہیں، سب کے اقوال حدیث کے مطابق ہیں، اور اللہ سب کی نمازیں قبول و منظور فرمائے، اللہ کسی کو اپنے دروازے سے محروم نہ فرمائے، اور اللہ مسلمانوں کو اختلاف افتراق سے دور فرمائے، سب کو اتحاد اتفاق محبت اور پیار نصیب۔